الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. اور ان میں سے ایسے ہیں جو بالکل ان پڑھ ہیں، نہیں جانتے کتاب کو سوائے اس کے کہ ان کی کچھ خواہشات اور آرزویں ہیں، اور یہ محض خیالات کے پیچھے دوڑتے. فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم، بس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب لکھتے ہیں اپنے ہاتھ سے. ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اور پھر کہتے ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے. فتویٰ خود دیتے ہیں اسے منسوب اللہ سے کرتے. یہ یہود کی بہت بڑی بیماری تھی، اور انہوں نے عام عوام کو اللہ کی کتاب سے جاہل رکھا ہوا تھا. عام عوام کو اللہ کی کتاب کی طرف نہیں آنے دیتے تھے علماء یہود. لہذا عام عوام کی مجبوری تھی، انہیں مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا، تو پھر یہ ان کی اپنی مرضی ہوتی تھی کہ جس طرح کا انہیں مسئلہ بتائیں، اور اس کی فیس اور ریٹ مقرر ہوتے تھے. جس چیز کو حلال کرنا ہوتا تھا اس کا ریٹ الگ ہوتا تھا، اور جس کو حرام کرنا ہوتا تھا اس کا ریٹ الگ ہوتا تھا. آج کل جس طرح سے اصل میں ہم بھی آج بھی اور ہر دور میں بھی ظاہر ہے کہ اسی ڈگر پر زوال میں پھر اسی نقشے قدم پر لوگ چلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں کے لیے تباہی ہے کہ جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے تھے پھر کہتے تھے یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اسے بیچیں تھوڑا مول لے کر، یعنی اس کی فیس وصول کریں. فویل لہم مما کتبت ایدیہم، سو تباہی ہے ان کے لیے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا. وویل لہم مما یکسبون، اور تباہی ہے ان کے لیے جو وہ انہوں نے کمائی کی، یعنی اس پہ جو کمائی یا پیسے کمائے تو وہ بھی ان کے لیے تباہی. وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، اور کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں چھوئے گی آگ مگر چند گنے چنے دن. قل اتخذتم عند اللہ عہدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد باندھ رکھا ہے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، کہ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ پر وہ بات کہہ رہے ہو اللہ کی طرف سے، اللہ کے ساتھ ایسی بات منسوخ کرتے ہو جس کا تم علم نہیں رکھتے. یعنی اللہ نے کوئی تمہیں گارنٹی دی ہوئی ہے کہ اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا؟ تو ایسی گارنٹی تو اللہ نے کسی کو نہیں دی. جو نیک عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اجر دے گا، اور جو برا عمل کرے گا اللہ اسے سزا دے گا. بلا، اب اللہ تعالیٰ اپنا ایک اٹل اصول بتا رہا ہے. بلا، ہرگز نہیں. من کسب سیئۃ، جس نے گناہ کمایا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور اس کے گناہوں نے اس کو گھیر لیا، فَأُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہ آگ والے ہیں، هُمْ فِیہا خَالِدُونَ، اس میں ہمیشہ رہیں. گناہ چاہے یہود کرے، گناہ چاہے نصرانی کرے، گناہ چاہے مسلمان کرے، اللہ تعالیٰ کا کوئی لاڈلا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے کہ جس نے گناہ کیا اور پھر اس کے گناہوں نے اسے گھیر لیا، یعنی اس نے اس پہ توبہ نہیں کی، تو پھر وہ جہنم میں جائے گا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جن لوگوں نے جو ایمان لایا اور جنہوں نے عمل صالح کیا، اولئک اصحاب الجنہ، وہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یاد کرو جب ہم نے پختہ عہد لیا بنی اسرائیل. میثاق پختہ عہد کو کہتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا. لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے. وذی القربى، اور عزیز و رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے. والیتامى، اور یتامہ کے ساتھ حسن سلوک کرو گے. والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ. وقولوا للناس حسنا، اور ان سے یہ کہا گیا تھا کہ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرو. واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو. وآتوا الزکاۃ، اور زکات دو.
ثم تولیتم الا قلیلا منکم، بس تم میں سے تھوڑے تھے، یعنی ثم تولیتم، تم نے منہ پھیر لیا، الا قلیلا منکم، سوائے تھوڑوں کے، یعنی بہت تھوڑے اس عہد پر قائم رہے، زیادہ نے اس عہد کو توڑ دیا۔ وانتم معرضون، اور تم پھرنے والے تھے، اعراض کرنے والے تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا، پختہ وعدہ لیا، لا تسفكون دماءكم، کہ اپنے خون نہیں بہاؤ گے، یعنی ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے، ولا تخرجون انفسکم، اور نہ اپنے آپ کو گھروں سے نکالو گے، یعنی ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالو گے، من دیارکم، اپنے گھروں سے، ثم اقررتم، تو تم نے اقرار کیا تھا، وانتم تشہدون، اور تم اس کے گواہ ہو، ثم انتم هؤلاء، لیکن پھر تم وہی لوگ ہو، تقتلون انفسکم، کہ اپنے آپ کو قتل کرتے ہو، یعنی خانہ جنگی کرتے ہو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور تم میں سے ایک گروہ دوسرے کو ان کے گھروں سے نکالتا ہے، تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، ان پر چڑھائی کرتا ہے گناہ کے ساتھ، ظلم کے ساتھ، وَإِن يَأْتُوكُمْ مُسَارًا، اور اگر وہی تمہارے پاس قیدی بن کر آتے ہیں تو فَادُوهُمْ، تو تم فدیہ دے کر انہیں چھڑاتے ہو۔ اب یہ دیکھیں عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ انہیں مخاطب کر رہا ہے، ایک باپ کی اولاد ہے، یعنی حضرت یعقوب کی اولاد ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ان پر جب زوال آیا تو ان کی وہ ریاست اسرائیل وہ دو حصوں میں بٹ گئی، ایک یہودا ریاست اور ایک اسرائیل ریاست، اور پھر ان کی آپس میں خانہ جنگی شروع ہو گئی، ایک باپ کی اولاد آپس میں لڑنے شروع ہو گئے، خانہ جنگی شروع ہو گئی، ایک دوسرے کے شہروں پہ چڑھائی کر دیتے تھے، ایک دوسرے کے گھروں کو تباہ کر دیتے تھے، اس کا ذکر آ رہا ہے، اور پھر ایک دوسرے کو قید کر کے لے آتے تھے اور پھر چھڑاتے تھے تو فدیے کے لین دین کرتے تھے، دشمنوں کے ساتھ ہوتا ہے نا یہ، تو آپس میں انہوں نے یہ ساری حرکتیں شروع کر دی تھی۔ اللہ فرماتا ہے وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کو ان کے گھروں سے نکالنا ہی تمہارے لیے حرام تھا۔ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، اب ان کو چارج شیٹ کیا جا رہا ہے کہ کیا تم کتاب کا ایک حصہ مانتے ہو، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ، اور دوسرے حصے کا انکار کرتے ہو، یعنی اللہ کی شریعت کے کچھ احکام مانتے ہو، کچھ کا انکار کرتے ہو۔ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ، تو اس کا بدلہ اس کے سوا کیا ہے جو تم میں سے یہ حرکت کرے، إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ اسے ہم دنیا کی زندگی میں رسوا کر دیں، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن ہم اسے لوٹائیں ایک شدید ترین عذاب کی طرف۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی ہے دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، تو ان کا عذاب کم نہیں کیا جائے گا، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اچھا آپ دیکھیں یہود کو بار بار تانا کیا دیا جا رہا ہے کہ تم نے دنیا خرید لی، آخرت چھوڑ دی، تم نے گمراہی خرید لی اور نیکی اور ہدایت چھوڑ دی، گویا یہ پیسے کی پجاری بن گئے تھے، میٹیریلسٹک بن گئے تھے، زر پرست بن گئے تھے، اور ساری چیز کو میٹیریل کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے عطا کی موسیٰ کو کتاب یعنی تورات، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور پے در پے اس کے بعد رسول بھیجے۔ حضرت موسیٰ کے بعد پھر بنی اسرائیل میں رسولوں کا وقفہ نہیں آیا، بلکہ ایک ایک وقت میں کئی انبیاء بنی اسرائیل میں موجود رہے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں دی۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور اس کی تائید کی، اس کی مدد کی، اس کو اسٹرنتھن کیا روح القدس کے ذریعے۔ روح القدس کا مطلب جبرائیل امین بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے ذریعے ان کی تائید کی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے اپنی روح کے ذریعے، اپنے امر کے ذریعے ان کو اسٹرنتھن کیا، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، تو تمہارے پاس جب بھی کوئی رسول آتا، بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، جو تمہارے جی کو نہ کھاتا یا تمہاری خواہشات کی پیروی نہ کرتا، یعنی یہ چاہتے تھے رسول بھی ان کا کہا مانے، یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ رسول کی پیروی کریں، لیکن اتنے یہ جری ہو گئے تھے کہ یہ کہتے تھے رسول ہماری پیروی کرے، اور جس کو ہم اچھا سمجھے اسے
اچھا قرار دے اور جسے ہم برا سمجھے اسے برا قرار دے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ استکبرتم تو تم نے تکبر کیا، ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون تو تم میں سے ایک گروہ ایسا ہوتا تھا جو انہیں جھٹلاتا تھا اور ایک گروہ اتنا جری ہو جاتا تھا کہ رسولوں کو قتل کر دیتا تھا. وقالوا قلوبنا غلف اور کہتے ہیں ہمارے جو دل ہیں وہ تو غلاف میں ہیں. اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ہمارے دل غلاف میں ہے کہ مطلب یہ ہمارے دل محفوظ ہیں اور اس کو مزید ہدایت کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے دل محفوظ ہیں تمہاری بات اس پر اثر نہیں کرے گی. بل لعنہم اللہ بکفرہم اللہ فرماتا ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے لعنت کر دی ہے ان پر ان کے کفر کے سبب. فقلیلا ما یؤمنون تو بہت تھوڑے ہی ہیں ان میں سے جو ایمان لائیں. ولما جاءهم كتاب من عند الله جب بھی کبھی ان کے پاس کتاب آئی اللہ کی طرف سے مصدق لما معهم جو تصدیق کرنے والی تھی اس کی جو ان کے پاس تھی پہلے سے. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا اور اس سے پہلے یہ کفار پر فتح مانگتے تھے. یعنی یہود جو تھے وہ ایک پیغمبر کے آنے کے منتظر تھے اور مشرکین عرب کو جتلاتے تھے کہ انتظار کرو تم ہمارے ساتھ جاتی نہ کرو، ہمارے اندر پیغمبر آئے گا اور پھر اس کے ساتھ ہم مل کر تم سے لڑیں گے. تو یہ پیغمبر کے انتظار میں تھے لیکن یہ اس انتظار میں تھے کہ وہ بنی اسرائیل میں آئے گا. اللہ نے اس پیغمبر کو بنی اسماعیل میں بھیج دیا. اس حسد کی وجہ سے یہ ایمان نہ لائے حالانکہ آگے آئے گا کہ یہ جانتے تھے کہ یہ سچے پیغمبر. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به پس جب وہ پیغمبر ان کے پاس آ گیا جس کو انہوں نے پہچان لیا تھا تو اس کا انکار کر دیا. کیوں انکار کیا؟ حسد کی وجہ سے. فلعنت اللہ علی الکافرین تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ایسے انکار کرنے والوں پر. اب مسلسل اللہ ان پر لعنت ہے. بئس ما اشتروا به انفسهم بہت ہی بری چیز ہے جو خرید لی ہے انہوں نے اپنے لیے. ان یکفروا بما انزل اللہ کہ انہوں نے اللہ کی نازل کردہ ہدایات کا انکار کیا بغیا ضد کی وجہ سے. ان ينزل اللہ من فضله على من یشاء کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کو جس پہ چاہے نازل کر دے من عبادہ اپنے بندوں میں سے. فباءوا بغضب على غضب تو یہ کمال آئے یہ لوٹے اللہ کے غضب کے اوپر غضب، یعنی غصے کے اوپر غصہ انہوں نے اپنے لیے حاصل کر دیا. وللکافرین عذاب مہین اور کافروں کے لیے رسوا کن اور ذلیل ذلت کرنے والا عذاب ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنوا بما انزل اللہ کہ ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے نازل کیا ہے. قالوا نؤمن بما انزل علینا تو کہتے ہیں ہم تو اسی پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا یعنی تورات. ویکفرون بما وراء اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں. وهو الحق مصدقا لما معهم اگرچہ وہ حق ہے اور تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے یعنی قرآن. قل فلم تقتلون انبیاء اللہ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ اچھا تم اپنے ساتھ اتنے ہی مخلص ہو تو پھر اللہ کے انبیاء کو قتل کیوں کرتے تھے؟ وہ تو بنی اسرائیل میں آ رہے تھے نا، ان کو کیوں قتل کر رہے تھے؟ من قبل اس سے پہلے کنتم مؤمنین اگر تم ایمان رکھتے ہو. ولقد جاءکم موسیٰ بالبینات اور تمہارے پاس آئے موسیٰ واضح نشانیاں لے کر. ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون اور تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم سے ظالم. یعنی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ اللہ سمندر میں تمہارے لیے راستہ نکال رہا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو اللہ تعالیٰ آسمان سے من و سلوہ اتار رہا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے پتھر سے پانی کے چشمے بہا رہا ہے. پھر اس کے باوجود تم اگر شرک میں مبتلا ہو سکتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر خباثت بھری ہوئی تھی. تم اگر اس وقت ایمان نہ لائے تو ہم خاک لاؤ گے. یہ اللہ تعالیٰ پر اتمام حجت کر رہا ہے کہ اگر تم بڑے اپنی طرف سے فن خان بن رہے ہو نا کہ ہم یہودی ہیں تو یہودی ہوتے ہوئے اپنے انبیاء کے ساتھ تم نے یہ حرکتیں کی ہیں تو ایک دوسرے پیغمبر کو تم کیسے ایمان لاؤ گے؟ اس لیے تمہارے یہ سارے دعوے غلط ہیں، تم نفس کے پجاری ہو اور نفس ہی کی پیروی کر رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ انہوں نے بالکل اللہ نے بندوبست کیا ہوا ٹھیک ٹائٹ کر کے یہ سورہ بقرہ میں ان کی طبیعت درست کر دی ہے ان کی اللہ تعالیٰ نے. ہماری بھی درست ہونے آ رہی ہے نا اس کوشش. جی بالکل وہ سامنے آ رہا ہے نا اسی ایسی اس میں. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ
اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا ورفعنا فوقکم الطور اور تمہارے اوپر طور کا پہاڑ تھا یعنی تم اس کے دامن میں تھے خذوا ما آتیناکم بقوہ پکڑو ان چیزوں کو جو ہم نے تمہیں دی ہیں قوت کے ساتھ زور سے واسمعوا اور خوب اچھی طرح سنو قالوا سمعنا وعصینا اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے وجود میں کیا کہتے ہیں ہم نے سنا لیکن مانیں گے نہیں ہم نے سنا لیکن نافرمانی کی وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ اور ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت رچ بس گئی تھی بِكُفْرِهِمْ بسبب ان کے کفر کے شرک ان کے دلوں میں رچ بس گیا تھا قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ کہہ دیجئے بہت بری باتیں سکھاتا ہے تمہارا ایمان تمہیں یعنی تمہارا ایمان اگر تمہیں بچھڑے کی عبادت سکھا رہا ہے تو پھر یہ ایمان تو نہ ہوا ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان لانے والے قل ان کانت لکم الدار الاخرہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے واسطے آخرت کا گھر ہے عند اللہ کے ہاں خالصتا من دون الناس باقی انسانوں کے علاوہ یہ کہتے تھے نا کہ آخرت تو ہماری ہے تو اللہ آگے جو فقرہ بتا رہا ہے کہ اگر تم واقعی سمجھتے ہو کہ آخرت تمہاری ہے فتمنوا الموت تو موت کی تمنا کرو اگر جنت میں جانا ہے تو پھر ڈرتے کس بات سے ہو موت کی تمنا کرو ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو ولن یتمنوه ابدا بما قدمت ایدیہم یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے اس لیے کہ ان کو اپنے ہاتھوں کی کمائی پتہ ہے کرتوت پتہ ہے واللہ علیم بالظالمین اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے ظلم کرنے والوں وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ اور تم دیکھو گے کہ یہ دنیا کے انسانوں سے زیادہ زندگی کے حریص ہیں جو زندگی کے حریص ہوتا ہے وہ بزدل ہو جاتا ہے وہ پھر کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا تو تم دیکھو گے کہ یہ دنیا کے لوگوں سے زیادہ زندگی کے حریص ہیں وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اور مشرکین وہ بھی زندگی کے حریص ہیں يَوَدُّ أَحَدُهُمْ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے ان کی خواہش ہے لو يعمر الف سنہ کہ ایک 1000 سال جیے وما هو بمحزحزحه من العذاب ان يعمر لیکن 1000 سال جی کر بھی یہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے 1000 سال بعد کدھر جائیں گے تو اللہ کے پاس ہی نا تو یہ عذاب سے نہیں بچ سکتے واللہ بصیر بما يعملون اللہ تعالی دیکھتا ہے تمہارے جو یہ اعمال کرتے ہیں قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله اب یہ جبرائیل امین کے بھی دشمن بن گئے اس لیے کہ جبرائیل امین اللہ کے پیغام لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ ان کا بغض اور حسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا بلکہ جبرائیل امین کے ساتھ بھی تھا کہ یہ کیوں وہی لے کے آیا ظاہر وہ تو فرشتے ہیں وہ تو اللہ کے حکم کے پابند ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے من کان عدوا لجبریل کہ جو دشمنی کرے گا جبرائیل سے فإنه نزله على قلبك بإذن الله تو اس جبریل نے تو آپ کے قلب اطہر پر یہ جو کلام نازل کیا ہے اللہ کے حکم سے ہے مصدقا لما بین یدی جو تصدیق کرنے والی ہے اس سے پہلے کلام کی وہ ہدن اور ہدایت ہے وہ بشریٰ للمؤمنین اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے من کان عدوا للہ جو دشمنی کرے گا اللہ سے وہ ملائکتی ہی اس کے فرشتوں سے وہ رسولی ہی اور اس کے پیغمبروں سے وہ جبریل اور پھر جبریل کا خاص نام لیا جبریل سے وہ میکال اور میکائیل سے فإن اللہ عدو للکافرین تو اللہ دشمن ہے ایسے کافروں وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف واضح نشانیاں بھیجی ہیں وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ اور اس کا انکار وہی کرے گا جو نافرمان ہے فاسق ہے أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا اور جب کبھی انہوں نے کوئی وعدہ کیا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ تو ان میں سے ایک گروہ نے اسے پیٹھ پیچھے پھینک دیا بل اکثرهم لا يؤمنون اور ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ اور جب بھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے رسول آیا مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ اور جو ان کے پاس چیزیں تھی اس کی تصدیق کرنے والا تھا نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ تو ان میں سے وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ جیسے کہ جانتے ہی نہیں ہیں ہمیشہ ان کی سرش یہ رہی ہے کہ اللہ کے احکامات کو کی نافرمانی کرتے ہیں اب ان کی ایک اور جو بہت بڑا جرم ہے اس کی طرف
اشارہ کیا جا رہا ہے وَاتَّبَعُوا، اور انہوں نے اتباع کیا، یہ پیچھے بڑھے، مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، جو کچھ پڑھتے تھے شیاطین، عَلَى مُلْكِ سلیمان، سلیمان کی بادشاہی میں، وَمَا كَفَرَ سلیمان، حالانکہ سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، یہ شیاطین کفر کرتے تھے، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ یہود میں جادو کی بیماری آ گئی تھی، یہ جادو بھی انہوں نے مصریوں سے سیکھا تھا، اور پھر یہ بدبخت اتنے بڑے ظالم تھے کہ اس جادو کو منسوخ کرتے تھے حضرت سلیمان سے۔ جب کوئی کہتا تھا نا کہ تم جادو کیوں کرتے ہو، تو کہتا تھا اللہ کے نبی سلیمان نے کیا تو ہم کیوں نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سلیمان علیہ السلام کی برات کر رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ دو باتیں اللہ یہ بتا رہا ہے، ایک تو یہ کہ جادو کفر ہے اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جادو کرنے والا شیطان ہے۔ یہاں جادو کرنے والے کو اللہ تعالیٰ شیطان کہتا ہے۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، اور نہیں، اور جو نازل کیا ہم نے بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، اور جو وہ سکھاتے تھے کسی کو، حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ، تو کہتے تھے کہ ہم تو آزمائش ہیں، فَلَا تَكْفُرْ، تو تم انکار نہ کرو۔ ابھی ہاروت اور ماروت کا کیا قصہ ہے؟ جب بنی اسرائیل پر وقت نصر نے یروشلم پر حملہ کیا اور ان کا ہیکل سلیمانی بھی گرا دیا اور ان کے گھروں کو بھی گرا کر ان کو قید کر کے اپنے ساتھ بابل لے گئے، اور وہاں پھر یہ ایک عرصے تک غلام رہے۔ تو بابل میں، عراق میں، پھر ان کے اندر یہ جادو ٹونے کے جو شوق اور شوق کرتے تھے اور یہ سیکھتے سکھاتے تھے، اور اس کے ذریعے انہوں نے کاروبار شروع کیا ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ نے وہاں دو فرشتے بھیجے، ہاروت اور ماروت۔ اب اس میں دو اقوال ہیں، بہت سارے ہیں، لیکن جو صحیح چیز نظر آتی ہے وہ دو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یا تو اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو، جب اس پر ان کا یہ یعنی ان کی اس جادو کا یہ عمل حد سے گزر گیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں پکڑنا تھا، تو پھر ریڈ ہینڈڈ پکڑنے کے لیے ان دو فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے جادوگروں کا بھیس اپنایا اور وہاں بیٹھ گئے، اور جب لوگ آتے تھے تو وہ اس میں گرفتار ہو جاتے تھے۔ یہ بالکل اسی طرح جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کو تباہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں بھیجا، تو وہ لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پکڑ لی۔ تو ایک تو اس طرح رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا، بالکل جس طرح آپ کسی کو پکڑنا چاہیں نا، چور کو، تو اسے ٹریپ کرتے ہیں، یا کسی رشوت خور افسر کو پکڑنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کوئی پلان بناتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پلان بنایا۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے، یہ پہلی رائے سید ابوالعلا مودودی نے تفہیم القرآن میں لکھی، دوسری رائے مولانا امین حسن اصلاحی کی، اور وہ یہ ہے کہ یہ جادو نہیں تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ، اللہ تعالیٰ اس کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے کہ اللہ نے دو فرشتوں پر ایک چیز اتاری، تو اللہ تعالیٰ کسی پہ جادو نہیں اتارا۔ تو یہ کیا چیز تھی؟ یہ اصل میں تورات کا روحانی علم تھا۔ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب کی آیات ہیں، یہ قرآن اس کی کتاب کی آیات ہے، اس کے کچھ روحانی اثرات ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو ٹیسٹ کے لیے اور اس قوم کو آزمانے کے لیے دو فرشتوں کو یہ روحانی علم دے کر بھیجا کہ لوگوں کے درمیان بیٹھو اور انہیں یہ علم سکھاؤ، لیکن ساتھ وارن کرنا کہ اس کا غلط استعمال بھی ہے اور ٹھیک استعمال کرنا۔ تو غلط استعمال نہیں کرنا اور ٹھیک استعمال کرنا ہے۔ جس طرح یہ آج کل، اگر میں آج کی مثال آپ کو سمجھانا چاہوں نا، کہ بہت ساری ایسی ڈرگس ہیں، بہت ساری ایسی ادویات ہیں کہ جن کا جو ایسنس ہے یا جن کے جو کیمیکلز ہیں وہ منشیات میں بھی استعمال ہوتا ہے اور وہ دوائی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو بطور دوا اگر استعمال کریں گے تو انسانیت کی فلاح ہے، اور اگر بطور منشیات استعمال کریں گے تو انسانیت کی تباہی ہے۔ تو اب یہ استعمال کرنے والے پر ہے کہ کیسے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ وہ روحانی علم تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان دو فرشتوں کو دیا، اور وہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ انما نحن فتنہ، ہم آزمائش ہیں، فلا تکفر، تو تم نافرمانی نہ کرنا، اس علم کا غلط استعمال نہ کرنا۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، لیکن وہ کہاں باز آنے والے تھے؟
انہوں نے ان سے جو علم سیکھا اس کے ذریعے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیتے تھے، گھروں میں تفریق ڈال دیتے۔ آج بھی ہوتا ہے نا، آج کل تو یہ ٹک ٹاک پر اور نیٹ پر بہت سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کہتے ہیں محبوب کو غالب کرنے کا نسخہ ہے اور فلاں وظیفہ، یہ ساری چیزیں یہ شروع سے آ رہی ہیں، اس میں کہیں اثر ہوتا ہے کہیں نہیں ہوتا، کہیں بالکل تکا ہوتا ہے کہیں اثر ہوتا ہے، تو یہ وہ چیز ہے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے کسی کو بھی اللہ کے حکم کے بغیر۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں خیر کی قوتیں بھی بنائی ہیں اور شر کی قوتیں بھی بنائی ہیں، لیکن شر کی قوتوں کو بے لگام اللہ نے نہیں چھوڑا، بلکہ وہ اپنے بندوں کی حفاظت بھی خود کرتا ہے، اور اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ، اور وہ سیکھتے تھے مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، کہ جس سے وہ چیز وہ نقصان کرے اور ان کو فائدہ نہ ہو، یعنی بے فائدہ چیزیں حاصل کرتے تھے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور وہ جان چکے تھے، لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ جو ان کو خریدے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، لیکن کیا ایک بری چیز ہے جو وہ خریدتے تھے اپنے لیے، اپنی جان کے لیے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ جانتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر وہ ایمان لاتے، وَاتَّقَوْا، اور تقوی کی روش اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ کے ہاں بدلہ ان کے لیے ثواب وہ بہت بہتر ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ سمجھتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، یہ نہ کہا کرو کہ راعنا، وقولوا انظرنا، کہا کرو انظرنا، واسمعوا، اور سنتے رہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب صحابہ کرام تشریف فرما ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایات دے رہے ہوتے، تو بعض اوقات ظاہر اس مجلس میں اعلیٰ درجے کے لوگ بھی بیٹھے ہوتے لیکن عام بدو بھی بیٹھے ہوتے، انہیں بعض اوقات کی بات سمجھ نہ آتی، تو جب انہیں بات سمجھ نہ آتی تو وہ فرماتے راعنا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رعایت کیجیے، مطلب یہ بات دوبارہ ذرا آسان انداز سے ہمیں سمجھائیے۔ تو یہود بھی بیٹھے ہوتے، تو پھر انہوں نے اس کو غلط مطلب دے دیا، وہ کہتے راعینا، راعی کہتے چرواہے کو، راعینا اے ہمارے چرواہے، وہ اس لفظ کو انہوں نے سمجھ کر غلط، یہ جو ان کی جو ہے نا وہ پرانی وہ تھی، تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو منع کر رہا ہے کہ نبی کی مجلس میں اب تم نے راعینا نہیں کہنا، اس لیے کہ اس کو موقع مل جاتا ہے راعینا کہنے کا، بلکہ کہا کرو انظرنا، ہماری طرف نظر کرم کیجیے۔ کیا اللہ اپنے نبی کی ادب اور احترام وہ سکھا رہا ہے۔ واسمعوا، اور غور سے سنا کرو، تمہیں دوبارہ سننے کا موقع کیوں آتا ہے؟ نبی کی مجلس میں حاضر ہو کے بیٹھا کرو، تاکہ جو نبی کی زبان مبارک سے بات نکلے وہ تمہیں سمجھ آ جائے اور تمہیں دوبارہ پوچھنے کی زحمت بھی نہ کرنی پڑے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، ان اہل کتاب میں سے جو لوگ ہیں وہ نہیں چاہتے، وَلَا الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین میں سے، يُنَزِّلَ عَلَيْكُم مِّن خَيْرٍ مِّن رَبِّكُم، کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو۔ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، حالانکہ اللہ جس کو بھی چاہتا ہے خالص کر لیتا ہے اپنی رحمت سے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا وَمِثْلِهَا، ہم نہیں منسوخ کرتے اپنی کوئی آیت، یا جو منسوخ کرتے ہیں ہم کوئی آیت یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی لے آتے ہیں۔ علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ نسخ کی بات ہو رہی ہے، منسوخ ہونے کی، تو اس میں یہ بات یاد رکھیے کہ یہاں کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے؟ یہود کے کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے۔
یہ یہود مسلمانوں کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتے تھے کہ تم خود کہتے ہو تورات اللہ کی کتاب ہے، تو جب تورات اللہ نے نازل کی ہے تو اللہ اسے منسوخ کیوں کر رہا ہے؟ کیا اللہ کے علم میں نہیں تھا کہ مستقبل میں کیا حالات پیش آنے والے ہیں؟ یا اللہ سے کچھ غلطی ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن حکم کو منسوخ کر رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کے جواب دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دین ایک تدریجی ارتقاء سے دیا ہے. ایک دور کے لیے جو احکامات تھے اگلے دور کے لیے وہ ریلیونٹ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پچھلے دور کے احکامات کو منسوخ کر دیا ہے. تو اللہ جب منسوخ کرتا ہے تو اس سے بہتر چیز دیا ہے. تو علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ علم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ کے لیے بادشاہی ہے آسمان اور زمین کی؟ وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، اور تمہارے لیے اللہ کے علاوہ اللہ کے مقابلے میں کوئی حمایتی اور مددگار نہیں ہے. ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، کیا تم چاہتے ہو کہ، اور اب مسلمانوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو الرٹ کیا جا رہا ہے یہود کے بارے میں کہ یہود بھی اپنے رسولوں سے سوال کرتے تھے، تو کیا تم بھی ایسے سوال کرنا چاہتے ہو؟ سوال کا مطلب ایک تو پوچھنا ہوتا ہے، لیکن سوال اس کا مطلب استہزاء کرنا بھی ہوتا ہے، سوال کا مطلب کٹ حجتی کرنا بھی ہوتا ہے، سوال کا مطلب اعتراض کرنا بھی ہوتا ہے، سوال کا مطلب جو ہے وہ مانگنا بھی ہوتا ہے. تو یہ یہود ہمیشہ سوال نیگیٹو انداز سے کیا کرتے تھے. تو الرٹ کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو کہ تم وہ رویہ اختیار نہ کرو. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، تو جو بدل دے گا کفر کو کفر کے بدلے ایمان، یعنی ایمان کو چھوڑ کر کفر اختیار کر لے گا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، ان اہل کتاب میں سے اکثر کا دل چاہتا ہے لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد واپس کفر کی طرف لے جائیں. حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ، یہ ان کے دلوں کا حسد ہے. من بعد ما تبین لهم الحق، اس کے بعد کہ حق اس پر واضح ہو گیا ہے. فاعفوا، آپ درگزر کریں. واصفحوا، اور ان چیزوں کو خیال میں نہ لائیں. حتی یأتی اللہ بأمرہ، یعنی ان سے تعرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اپنے حسد پہ خود چلنے دیں یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. جس چیز کو اللہ نے غالب کرنا ہے کہ حسد اسے مٹا نہیں سکتا. واقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کریں. وآتوا الزکاۃ، اور زکات دیں. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ، اور جو تم اپنے جانوں کے لیے آگے پیش کرو گے، پہنچاؤ گے، اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے. یہ تسلی دی جا رہی ہے، تم کوئی بھی نیک عمل کرو گے اللہ کے ہاں تم اسے موجود پاؤ گے. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال کو دیکھتا ہے. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، کہتے ہیں جنت میں کوئی بھی داخل نہیں ہوگا سوائے یہودی کے یا عیسائی، کہتے ہیں سوائے عیسائی کے. تلک امانیہم، یہ ان کی آرزوئیں ہیں، خواہشات ہیں. قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، کہہ دیجئے کوئی دلیل ہے، کوئی سند ہے اس بات کی تو لے کے آؤ اگر سچے ہو. بلا، ہرگز نہیں. من اسلم وجهه للہ، جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیا، اپنی پوری شخصیت کو اللہ کے سامنے جھکا دیا. وهو محسن، پھر وہ نیکوکار ہوا. فله اجره عند ربه، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور اس کے لیے پھر کوئی خوف بھی نہیں ہے اور کوئی غمگین بھی نہیں ہوگا. پیغمبر کی اولاد ہو لیکن وہ اللہ کے سامنے سرنڈر نہ کرے تو نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ دریا برد ہو گیا. اور کسی مشرک کی اولاد ہو لیکن وہ اللہ کے سامنے سرنڈر کرے تو ابراہیم علیہ السلام بن گئے. ظاہر ان کے والد تو مشرک تھے نا. تو اللہ تعالیٰ نسل پر نہیں جاتا، نسل پر نہیں جاتا، بلکہ ہر فرد کے ساتھ انفرادی معاملہ اللہ کرے گا، اس کے کریکٹر کو دیکھے گا اور پھر اس کے مطابق اس کے ساتھ کرے گا. وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، ایسے یہ تو مسلمانوں کا معاملہ تھا نا، یہ آپس میں بھی لڑتے ہیں، کہتے ہیں یہ یہود کے نصارہ کی کوئی بنیاد نہیں ہے، عیسائیوں کی کوئی بنیاد نہیں ہے. وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصارہ کہتے ہیں یہود کی کوئی بنیاد نہیں ہے. وهم يتلون الكتاب، حالانکہ یہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم،
اور اسی طرح کی جاہلانہ باتیں یہ مشرکین عرب بھی کرتے ہیں جن کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ. یہ آیت جب میں پڑھتا ہوں نا تو ہمارے ہاں جو اختلافات ہوتے ہیں فقہی اور جس پر ہم مناظرے شروع کر دیتے ہیں اور کفر اور ایمان کے، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے. تو ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صف میں کھڑا کر کے پوچھے بھئی ہاں کون ہے مسلمان بتاؤ ذرا، اور کون ہے کافر، اور کس پر تم نے فتویٰ لگایا اور کس پر نہیں لگایا، تو کیا جواب دیں؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا فیما کانوا فیہ یختلفون، جس میں یہ آپس میں جھگڑتے تھے. ومن اسلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکے کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے. وسعى في خرابها، اور ان کے اجاڑنے کی کوشش کرے. مسجد تو امن کی جگہ ہے نا، مسجد تو محفوظ رہنے کی جگہ ہے، اور اس میں پہلا خطاب تو ظاہر بیت اللہ کی طرف ہے کہ وہ مسجد ہے اور اس میں لوگوں کو امن کے ساتھ داخل ہونا چاہیے. اور جتنے بھی معبد یا جتنی بھی مساجد ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ سارے اس میں ہیں. تو اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، تو ان کے لیے جائز نہیں، روا نہیں کہ داخل ہوں مساجد میں سوائے اس کے کہ ڈرتے ڈرتے جائیں. انہیں مساجد پر کنٹرول توحید پرست لوگوں کا ہونا چاہیے، ایسے لوگوں کا ہونا چاہیے جو ان لوگوں کو دبا کے رکھیں اور ان کو وہاں پر شرارت نہ کرنے دیں. لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے. ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے. وللہ المشرق والمغرب، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب. فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، تو تم جہاں بھی رخ کرو گے اللہ کو وہاں موجود پاؤ گے. ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے اور سب کچھ جانتا ہے. اب تحویل قبلہ کی طرف بات جا رہی ہے. وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنایا، یعنی مسیحیوں نے کہا. اچھا، یہ جو یہود تھے وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، اور عیسائی حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے تھے. تو کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنایا. سبحان، پاک ہے وہ ذات، بل لہ ما فی السماوات والارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. کل لہ قانتون، سب اس کے تابع فرمان ہے. بدیع السماوات والارض، بدیع کہتے ہیں موجد کو، جو بغیر کسی سبسٹنس کے کوئی چیز بنا دے، تو وہ ایجاد کرنے والا ہے، بنانے والا ہے آسمان و زمین کا. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب وہ کوئی حکم کرنا چاہتا ہے تو صرف یہ کہہ دیتا ہے کہ ہو جا تو ہو جاتا ہے. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو نہیں جانتے، لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ، اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، کلام کیوں نہیں کرتا. أَوْ تَأْتِينَا آیَةٌ، یا ہمارے پاس کوئی نشانی معجزہ کیوں نہیں آتا. كذلك قال الذين من قبلهم، اسی طرح کی باتیں اس سے پہلے لوگوں نے کی تھی. مثل قولهم، انہی کی باتوں کی طرح. تشابہت قلوبهم، اللہ فرماتا ہے جو مشرک ہے، جو کافر ہے، چاہے ابراہیم علیہ السلام کے دور کا ہو، چاہے موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا ہو، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ہو، یا قیامت تک، تشابہت قلوبهم، ان کی ذہنیت ایک جیسی ہے، ان کے سوچنے کا انداز ایک جیسا ہے، ان کا علم الکلام اور دلائل ایک جیسے ہیں. یہ ایک ہی اس کو کہتے ہیں لائن کو ٹو کرتے ہیں، ایک ہی لکیر کو پیٹتے رہتے ہیں. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے واضح کر دی اپنی آیات ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور آپ سے جو دوزخ والے ہیں ان کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا. وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہ کبھی راضی نہیں ہو سکتے یہود اور نصارہ آپ سے. حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ آپ ان کے تابع نہ ہو جائیں. اپنے وقت میں یہ رسولوں سے یہ تقاضا کرتے تھے کہ ہماری پیروی کرو، آپ سے بھی یہ کہیں گے کہ ہماری پیروی کرو، لیکن ظاہر رسول تو ان کی پیروی نہیں کر سکتا، انہیں رسول کی پیروی کرنی چاہیے. تو فرمایا آپ سے راضی نہیں ہو سکتے. قل ان ہدی اللہ هو الہدی، کہہ دیجیے ہدایت تو وہی ہے جو اللہ نے دی ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور نبی اگر آپ نے بالفرض
ان کی اتباع کیا ان کی خواہشات کا، بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ گیا، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو پھر اللہ کے پاس آپ کے لیے کوئی حمایت، اللہ کے علاوہ آپ کو کوئی حمایتی اور مددگار نہیں ہوگا۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یتلونہ حق تلاوتہ، تو وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے۔ یہ اہل کتاب میں سے وہ صالح عنصر ہے کہ جو آج بھی ہدایت پر قائم ہے، اور وہ پھر اسلام لے آیا۔ جب وہ اپنی تورات کی تلاوت کرتے تھے تو ایسی تلاوت کرتے تھے جیسے کہ اس کا حق ہے، یعنی سمجھتے تھے، یؤمنون بہ، اس پر ایمان رکھتے تھے، ومن یکفر بہ، اور جو انکار کرے اس پر، فاولئک هم الخاسرون، تو وہی ناکام ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، یاد کرو وقت، یاد کرو جب ہم نے تم پر نعمت کی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں فضیلت بخشی جہانوں پر، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور ڈرو اور بچو اس دن سے جس دن کوئی کام نہیں آئے گا نفس کسی نفس کے، ولا يقبل منها عدل، اور نہ کسی سے کوئی فدیہ وصول کیا جائے گا، ولا تنفعها شفاعہ، اور نہ ہی کسی کی کوئی سفارش قبول کی جائے گی، ولا هم ينصرون، اور نہ ہی کوئی کسی کی مدد کر سکے گا۔ یہاں پر بنی اسرائیل کے چیپٹر کلوز ہو گئے۔ بنی اسرائیل کا جو تذکرہ آیت نمبر 40 سے شروع ہوا تھا وہ یہاں پر ختم ہو گیا، ان کی چارٹ شیٹ مکمل ہو گئی، ان کے جرائم کو بتا دیے گئے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ جس ابراہیم کا تم نام لیتے ہو اور جس ابراہیم کے دین پر تم قائم اپنے آپ کو کہتے ہو، اس ابراہیم کی حقیقت کیا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا تعارف کرایا جا رہا ہے۔ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یاد کرو کہ ابراہیم کو آزمایا اس کے رب نے چند باتوں میں، اور وہ اس پہ پورا اترے۔ اللہ پیغمبر کو بھی بغیر آزمائش کے نہیں چھوڑتا، تو میری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ اللہ پیغمبر کو بھی آزماتا ہے، اسباب کی دنیا میں آزماتا ہے، آزمائشوں سے گزار کر اس کا صدق، اس کی سچائی، اس کے کریکٹر کو بالکل واضح کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، اور لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ غیر معمولی فرد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہم نے ابراہیم کو آزمایا اور وہ اس پہ پورے اترے تو کیا ہوا؟ قال انی جاعلک للناس اماما، کہا اے ابراہیم اب ہم تجھے انسانیت کا امام بنا رہے ہیں۔ یہ امامت مفت میں نہیں ملی، اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو ایک پورے پروسیس سے گزرنا پڑا، آگ میں کودنا پڑا، ہجرت کرنی پڑی، گھر بار چھوڑنا پڑا، بیٹے کی گردن پر چھری رکھنی پڑی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں امام بنایا۔ قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ تو نے مجھے تو امام بنا دیا، کیا میری اولاد میں بھی امامت ہے؟ قال لا ينال عهد الظالمین، تو اللہ فرماتا ہے تیری اولاد میں جو ظلم کرنے والے ہیں ان تک میرا یہ عہد نہیں پہنچے گا، تیری اولاد میں جو صالح ہوں گے انہیں امامت دوں گا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب بنایا ہم نے گھر کو یعنی بیت اللہ کو لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ اور امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور بناؤ ابراہیم کی، یعنی یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بناؤ۔ مقام ابراہیم یا تو ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ جو پتھر ہے وہ مراد ہے جہاں طواف کے بعد 2 نفل پڑھتے ہیں، یا پھر پورے بیت اللہ کے احاطہ کہ اس بیت اللہ کو نماز کی جگہ بناؤ، یہ دونوں سے مراد ہو سکتے ہیں۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے ذمہ دار بنایا ابراہیم کو اور اسماعیل کو کہ وہ پاک رکھیں، صاف رکھیں میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کی ڈیوٹی لگائی، 2 پیغمبروں کی، کہ میرے گھر کی صفائی کا خیال رکھو۔ تو اللہ کے گھروں کا صاف کرنا یہ پیغمبرانہ کام ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور جب کہا ابراہیم نے، یعنی دعا مانگی ابراہیم نے کہ اللہ اس شہر کو، اب کب مانگ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام یہ دعا؟ جب اپنے شیر خوار بچے اسماعیل اور ان کی والدہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اور وہ جنگل ہے، اللہ اور ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں بلد، یہ شہر،
وہ شہر کے آثار پر نہیں تھے. تو فرمایا کہ اللہ اس شہر کو امن کی جگہ بنا وارزق اہلہ من الثمرات اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما. من آمن منهم باللہ والیوم الآخر جو ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور آخرت. اب یہ ابراہیم علیہ السلام نے کیوں کہا؟ جب شروع میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے تمہیں انسانیت کے امام بنا دیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہ من ذریتی، میری اولاد کے بارے میں. تو اللہ نے کہا صرف مسلمانوں سے میرا وعدہ ہے، غیر مسلموں سے نہیں ہے. اب اس کا خیال کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بولنے سے پہلے خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ جو ان میں سے مسلمان ہیں انہیں کھانا کھلانا. اللہ فرماتا نہیں کہ رزق میں سب کو دوں. امامت کا وعدہ صالحین سے ہے لیکن رزق کا وعدہ صالحین سے نہیں ہے بلکہ رزق میں سب کو دوں گا. تو فرمایا قال ومن کفر، ہاں جو اس نے اللہ نے فرمایا کہ جو کفر کرے گا فَأُمَتِّهُ قَلِيلًا، اسے بھی میں نفع پہنچاؤں گا تھوڑا. ثم اصبره الى عذاب النار، لیکن پھر اسے گھسیٹ لاؤں گا آگ کے عذاب کی طرف. وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آغاز اگر ہوتا ہے تو وہ اس آیت سے ہوتا ہے. فرمایا یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کے دیواروں کو اٹھا رہے تھے. ربنا تقبل منا، اے اللہ تو اس کو ہم سے قبول کر لے. انک انت السمیع العلیم، بے شک کہ تو سننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے. ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہمیں اس کا تو اپنے لیے اطاعت فرما، یعنی ہمیں اطاعت گزار بنا اپنے لیے. ومن ذریتنا، اور ہماری اولادوں کو بھی امتا مسلمتا لک، امت مسلمہ بنا اپنے لیے. وارنا مناسکنا، اور ہمیں سکھا اس کے مناسک. نسک ویسے قربانی کو کہتے ہیں لیکن ہمیں حج کے طریقے سکھا. وتوب علینا، اور ہمیں معاف کر دے. انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. ربنا وابعث فیہم، اور اے اللہ تو بھیج ان میں رسولا، ایک رسول، منہم جو ان میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر تلاوت کرے تیری آیات. ویعلمہم الکتاب، جو انہیں کتاب کی تعلیم دے. والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دے. ویزکیہم، اور ان کو پاکیزہ کرے. انک انت العزیز الحکیم، بے شک کہ تو بادشاہ ہے، غالب ہے اور حکمت والا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 2500 سال پہلے اللہ ابراہیم علیہ السلام آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور جو ابراہیم کی ملت سے بیزاری کا اظہار کرے گا تو وہ صرف پاگل ہے اور احمق ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، حالانکہ ہم نے اسے چن لیا تھا دنیا میں. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ آخرت میں نیکوکاروں میں سے. اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، جب اس کے رب نے اسے کہا کہ اطاعت گزار ہو جا. قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، تو اس نے کہا کہ میں اپنے رب کا اطاعت گزار ہوں. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ، اور یہی وہ چیز ہے جس کی وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو. تو یہی وہ چیز ہے جس کی وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو، وہ یعقوب اور یعقوب نے اپنی اولاد کو. یا بنی، ان دونوں نے کہا ہے ہمارے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہیں دین کے لیے چن لیا ہے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو تمہیں موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت حاضر تھے؟ اس حضر یعقوب الموت، جب یعقوب کی موت کا وقت آیا. اس قال لبنی، اور جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ہم تو اسی الہ کی عبادت کریں گے
جو آپ کا الہ ہے اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کا الہ ہے، الہ واحد، ایک الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ یہود کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ تم یعقوب کا نام لیتے ہو، تم ابراہیم کا نام لیتے ہو، تم اسحاق کا نام لیتے ہو، تو ان کا الہ تو واحد تھا اور اس کے دین سے تم پھر گئے ہو۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں۔ یہ اسلام، مسلمون، امت مسلمہ، یہ اسی وقت سے چلا آ رہا ہے۔ انہوں نے اسے یہود بنا دیا، انہوں نے اسے نصارہ بنا دیا، یہ اسی وقت سے اسلام ہے جس کو انہوں نے بگاڑ دیا۔ اور آج اللہ معاف کرے ہم نے بریلوی دیوبندی بنا دیا۔ تلک امت قد خلت، یہ وہ امت ہے جو گزر چکی ہے، لہا ما کسبت، ان کے واسطے وہی ہے جو انہوں نے کمایا، ولکم ما کسبتم، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کماؤ، ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا جو انہوں نے اعمال کیے۔ ہم بعض اوقات ماضی کے حساب میں اتنا گھر جاتے ہیں کہ فلاں نے یہ کیا اور فلاں نے یہ کیا، جس نے جو کیا وہ اللہ کے پاس پہنچ گیا اور اپنے عمل کا جواب دے دے گا۔ مجھ سے اور آپ سے تو ہمارے اعمال کے جواب پوچھا جائے۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور کہتے ہیں یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے۔ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہہ دیجئے بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت تو یکسو ہے، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ، کہہ دیجئے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا، اور جو نازل ہوا ہماری طرف یعنی قرآن، وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور جو نازل ہوا ابراہیم علیہ السلام پر، وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور اسماعیل اور اسحاق و یعقوب پر، وَالْأَسْبَاطِ، اور ان کی اولاد پر، وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ کو عیسیٰ کو، وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ، اور جو دیا گیا دوسرے پیغمبروں کو، مِن رَبِّهِمْ، ان کے رب کی طرف سے، لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ہم ان میں سے کسی کی تفریق نہیں کرتے کہ کسی پر ایمان لائے اور کسی کو نہ مانے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ کے لیے اطاعت کرنے والے اور فرمانبردار ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، پس اگر یہ بھی ایمان لائے اسی طرح جس طرح تم ایمان لاتے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو یہ ہدایت یافتہ ہیں، وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ منہ موڑ لیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یہ ضد پر ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، بس اللہ تمہارے لیے کافی ہے ان کے مقابلے میں، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، بہتر رنگ تو اللہ کا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اللہ کا رنگ اختیار کرو، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہے؟ یہود جب کوئی شخص یہودی ہوتا تو اسے نہلاتے اور کہتے کہ اس نہانے کی وجہ سے اس کے سارے گناہ جو ہیں وہ جھڑ گئے ہیں، معاف ہو گئے۔ اسی طرح نصارہ وہ بھی خاص قسم کا تیل اس پر چھڑکتے اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب یہ گناہوں سے پاک ہو گیا ہے۔ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ حرکت کرتے ہیں، اسے استباع کہتے ہیں۔ تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ظاہری استباع تم کہہ رہے ہو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اصل چیز وہ اللہ کا رنگ ہے، اور اللہ کا رنگ کیسے چڑھے گا؟ تم اللہ پر اور اس کے انبیاء پر ایمان لاؤ گے اور اس کی ساری کتابوں کو مانو گے تب، ورنہ یہ ظاہری جو تمہاری کارروائیاں ایسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے ہیں۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا، کہہ دیجئے کہ تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، بحث کرتے ہو، اگرچہ وہ ہمارا رب ہے، وَرَبُّكُمْ، اور تمہارا رب ہے، وَلَنَا أَعْمَالُنَا، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی کے لیے خالص ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارى، ان کی ساری غلط فہمیاں ایک کر کے اتاری جا رہی ہیں۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولادیں یہودی اور نصرانی تھے؟ قل انتم اعلم باللہ، تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ ومن اظلم ممن كتم شهادة عند اللہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی شہادت کو جھٹلائے اور چھپائے؟ اور عنده، جو اس کے پاس ہے، من اللہ، اللہ کے حوالے سے،
وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے تمہارے اعمال سے. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ، یہ امتیں گزر چکی ہیں، ان کی کمائی ان کے لیے ہے. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہاری کمائی تمہارے لیے ہے. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا جو یہ لوگ عمل کرتے ہیں. سيقول السفهاء، یہ بیوقوف کہیں گے، من الناس، انسانوں میں سے، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، کیوں انہوں نے منہ پھیر لیا اس قبلے سے جس کی طرف یہ تھے. مسلمان مکہ کے اندر بھی اور پھر مدینہ میں بھی چند ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. پھر انہی دوران یہ حکم آ گیا کہ اب مسلمانوں نے بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنی ہے، اور یہ نماز کے دوران آیا ہے. اگر جو لوگ گئے وہاں پر حج عمرے کے لیے تو مسجد قبلتین ہے، وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر یا عصر کی نماز کی امامت کروا رہے تھے کہ دوران نماز یہ قبلے کی تحویل کا حکم ہے. اور اسی حال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ شمال سے جنوب کی طرف کر لیا. تو اس کے بعد ایک پروپیگنڈا شروع ہو گیا، اور اس پروپیگنڈے کا بہت زور تھا، اور اس کے اندر بہت ساری یعنی سمجھ لیں لیگل ایشوز انہوں نے اٹھا دیے. پہلا ایشو تو یہ اٹھایا کہ یہ کیا بات ہے کہ ایک طرف پہلے نماز ایک طرف پڑھتے تھے، دوسری طرف پڑھنے لگے، کیا اللہ پہلے ادھر تھا اور اب ادھر آ گیا. دوسرا ایشو یہ تھا کہ چلو وہ جو پہلے 18 مہینے مدینہ میں اور 10 سال مکہ میں ادھر نماز پڑھتے تھے تو ضائع ہو گئی. تو مسلمان ضائع کہ انسانی حقوق کو شبہات میں مبتلا ہو گئے. تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا یہ ساری آیات کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو بھی ضائع نہیں کرے گا، اور یہ اللہ کا حکم ہے. پہلے حکم تھا ادھر پڑھنے کا، تم نے ادھر پڑھی، اب حکم ادھر پڑھنے کا تو ادھر پڑھو گے. تو یہ بیوقوف جو ہیں یہ اعتراض کریں گے. قل للہ المشرق والمغرب، کہہ دیجئے کہ اللہ کے لیے ہے مشرق اور مغرب. اللہ تو ہر طرف ہے. اللہ نے حکم دیا کہ مشرق کی طرف نماز پڑھو تو ہم نے پڑھی، اللہ حکم دے رہا ہے مغرب کی طرف پڑھو تو ہم پڑھیں گے. اس کا اللہ کے ہونے نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی یعنی ہدایت بخشتا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اب معزول کر دیا گیا ہے بنی اسرائیل کو اور امت مسلمہ کو قیادت اور امامت کے منصب پر فائز کر دیا گیا اس آیت سے. فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اور اس طرح ہم نے تمہیں بنایا أُمَّةً وَسَطًا، ایک امت وسط، ایک درمیانی امت. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم گواہ بنو انسانوں پر. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہی دے. رسول کا کام تم تک پیغام پہنچانا ہے، اور تمہارا کام انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ، اور ہم نے قبلہ مقرر نہیں کیا تھا مگر اس لیے کہ ہم جانیں کہ رسول کی اتباع کون کرتا ہے اور کون اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے. اب یہ ٹیسٹ تھا، کیس تھا مسلمانوں کے لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں یا اپنے پرانے توہمات کی پیروی کرتے ہیں. تو ظاہر مسلمانوں نے تو رسول کی پیروی کرنی تھی. ایک لمحے کے لیے بھی کسی نے بلکہ خوش ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو ہمارا قبلہ بنا دیا. یہود کو بہرحال اس کی بڑی تکلیف ہوئی. وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ، اور یہ بہت بھاری کام تھا. إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، سوائے ان لوگوں کے لیے جنہیں اللہ نے رہنمائی دی. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ أَيْمَانَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمانوں کو ضائع کرنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تمہاری عبادتوں کو ضائع کرنے والا نہیں ہے. جو تم نے پہلے نمازیں پڑھی وہ ضائع نہیں، اللہ کے حکم کے مطابق پڑھی. إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ انسانوں پر سے شفقت کرنے والا بھی ہے اور ان پر مہربان بھی. قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھتے تھے. فلنولینک قبلۃ ترضاها، اور پھر ہم نے آپ کا رخ موڑ دیا اس قبلے کی طرف جو آپ کو پسند ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ بیت اللہ کو قبلہ بنایا جائے. اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کر لیا. فول وجهك شطر المسجد الحرام،
بس آپ اپنا منہ پھیر لیجئے مسجد حرام کی طرف وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم اور تم سب جہاں بھی ہو اپنا چہرہ اس طرف شطران اس طرف پھیر دیا کرو وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اور وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ اور اللہ غافل نہیں ہے ان اعمال سے جو کرتے ہیں. دیکھیں مسلمان جو تھے نا وہ فطری طور پر بیت اللہ سے محبت کرتے تھے لیکن اللہ کا حکم تھا کہ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھو تو اس فطری محبت کو انہوں نے دبایا اور بیت المقدس کی طرف رک کر کے وہ نماز پڑھتے تھے. یہ مسلمانوں کی آزمائش تھی جس میں وہ پورے اترے. مدینہ میں کچھ یہودی مسلمان ہو گئے. اب یہودیوں کی فطری محبت تھی بیت المقدس کی طرف وہاں نماز پڑھتے تھے لیکن جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا رخ موڑ دیا بیت اللہ کی طرف تو اب ان کی آزمائش تھی کہ وہ اسلام پر قائم رہتے ہیں یا پھر جاتے ہیں. تو ان میں سے جو مخلص لوگ تھے وہ تو قائم رہے لیکن جن کا ایمان ڈاواڈول تھا وہ واپس ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اہل کتاب میں سے جو جانتے تھے کہ اللہ کا حق کی طرف سے حق ہے تو ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوئی. انہوں نے کہا اللہ کا حکم ہے ہم اسی کی طرف سے ہیں. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اور اگر آپ آئے اہل کتاب کی طرف بِكُلِّ آیَةٍ بہت ساری نشانی کوئی بھی نشانی لے کر یہ ساری نشانیاں لے کر مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ یہ پھر بھی آپ کے قبلے کا اتباع نہیں کریں گے. آپ ان کے پاس ساری کی ساری نشانیاں لے آئیں معجزات لے آئیں یہ آپ کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے. حسد ہے. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ اور نہ آپ اتباع کرنے والے ہیں کہ قبلے کی. وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ اور نہ یہ ایک دوسرے کی قبلے کا اتباع کرتے ہیں. نصارہ کا قبلہ الگ ہے اور یہود کا قبلہ الگ ہے اور یہ ایک دوسرے کے قبلے کا اتباع بھی نہیں کرتے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی من بعد ما جاءك من العلم جبکہ آپ کے پاس علم آ گیا إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ تو پھر آپ ظلم کرنے والوں میں سے ہوں گے. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ ان لوگوں کو وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی يَعْرِفُونَهُ وہ جانتے ہیں اسے كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ جیسے کہ اپنی اولاد کو جانتے ہیں. یہ عربی محاورہ ہے کہ میلے میں جہاں 1000 بچے ہوں انسان اپنے بچے کو پہچان لیتا ہے. اسی طرح یہ یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ لیکن ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو حق کو چھپاتا ہے. وَهُمْ يَعْلَمُونَ جان بوجھ کر. الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ حق تو تیرے رب کی طرف سے آ گیا ہے. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ تو پھر آپ شک میں پڑنے والے نہ بنیں. اہل ایمان کو تسلی دی جا رہی. وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيهَا اور جس طرف بھی کوئی رخ کرے گا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ تو وہ اللہ کو پالے گا لہذا تمہیں خیرات میں نیکی کے کاموں میں سبقت کرنی چاہیے. اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا تم جہاں بھی ہوگے اللہ تمہیں لے آئے گا. اللہ تمہیں پالے گا. اللہ کے لیے تمہارا ڈھونڈنا تلاش کرنا مشکل نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. ومن حیث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام آپ جہاں بھی کہیں نکلیں تو اپنا منہ موڑ لیں مسجد حرام کی طرف. وانه للحق من ربك اور یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے. وما الله بغافل عما تعملون اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام پھر دوہرایا جا رہا ہے کہ جہاں بھی آپ نکلیں تو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیں نماز کے اوقات میں. وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم اور اہل ایمان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم بھی جہاں نکلو تو پھر تمہیں اپنے چہرے مسجد حرام کی طرف کر لینے چاہیے. شطرا لئلا يكون للناس عليكم حجة تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی جھگڑنے والی بات اور حجت نہ رہے. الا الذين ظلموا منهم مگر ان میں سے جو لوگ ظلم کرنے والے ہیں. فلا تخشوهم ان سے نہ ڈرو. واخشوني اور مجھ سے ڈرو. ولأتم نعمتي تاکہ میں تم پر اپنی نعمت تمام کر دوں. علیکم ولعلکم تهتدون اور تاکہ تم ہدایت پاؤ. كما ارسلنا فيكم رسولا جیسا کہ ہم نے بھیجا تمہارے درمیان رسول. منکم تمہارے درمیان. یتلو علیکم آیاتنا جو تمہارے درمیان پڑھتا ہے ہماری آیات.
وَيُزَكِّيكُمْ اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اور تمہیں سکھاتا ہے کتاب اور حکمت وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ میرے احسان مند بنو میرا شکر گزار بنو اور میری ناشکری مت کرو یہاں پر تکفرون کفر شکر کے مقابلے میں ناشکری ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو استعینوا مدد دو بالصبر صبر سے والصلاۃ اور نماز سے ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ یہاں نہیں کہا گیا کہ ان اللہ مع المصلین اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ یہ نہیں کہا ان اللہ مع الصابرین اس لیے کہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ اللہ ہے یہ بالکل واضح بات ہے سامنے نظر جو نماز پڑھتا ہے اللہ کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہو جاتا ہے لیکن صبر ایک مشکل کام ہے اور صبر سے انسان بھاگتا ہے تو اس لیے صبر کرو گے تو اللہ تمہارے ساتھ ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ اور ان لوگوں کو مردہ مت کہو جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں بل احیاء وہ زندہ ہیں وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ لیکن تمہیں اس کی خبر اور شعور نہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں بہت ساری چیزوں میں سے خوف والجوع اور بھوک ونقص من الاموال تمہارے مالوں میں نقصان دے کر والانفس تمہاری جانوں میں نقصان دے کر والثمرات تمہارے پھلوں میں نقصان دے کر یہ ثمرات اولاد بھی ہو سکتی ہے ثمرات تجارت بھی ہو سکتی ہے مال دولت بھی ہو سکتی ہے وبشر الصابرین لیکن بشارت ہے خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے الذین اذا اصابتهم مصیبہ وہ لوگ جن پر کوئی مصیبت آ جائے جنہیں پہنچے کوئی مصیبت قالوا تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ان پر عنایتیں ہیں رحمتیں ہیں برکتیں ہیں اللہ کی طرف سے ان کے رب کی طرف سے ورحمہ اس کی مہربانی ہے واولئک هم المهتدون اور یہی سیدھے راستے پر ہیں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ اب حج کی طرف بات آ گئی ہے بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں فمن حج البیت او اعتمر بس جس نے حج کا ارادہ کیا یا عمرے کا ارادہ کیا فلا جناح علیہ ان یطوف بہما تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ان کے درمیان طواف کرے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا جناح علیہ ان یطوف بہما کہ ان پر کوئی حرج نہیں ہے کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ یہ ان کا طواف کرے تو کیا یہ سعی جو ہے یہ آپشنل ہے کوئی نہ کرے تو خیر ہے تو انہوں نے فرمایا نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایام جاہلیت میں مشرکین مکہ نے دو بت بنائے ہوئے تھے ایک کا نام اساف تھا ایک کا نام نائلہ تھا اور اساف اور نائلہ میں سے ایک کو انہوں نے صفا پر رکھا ہوا تھا دوسرے کو مروہ پر رکھا ہوا تھا اور پھر وہ صحیح کرتے تھے تو وہ اصل میں ان دو بتوں کا طواف ہوتا تو مسلمانوں کے دل میں ایک کھٹک پیدا ہو گئی کہ کہیں ہم اس بدعت کا شکار تو نہیں ہو رہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انہوں نے ان کی دل کو صاف کیا کہ نہیں وہ خود تو ہٹا دیے گئے ختم ہو گئے یا ہٹ جائیں گے اس لیے تم جو ہے صحیح کرو اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے اللہ کی طرف سے شعار ہے تو اس وجہ سے اپنے دل کو خراب نہ کرو فإن اللہ شاکر علیم بے شک اللہ تعالیٰ قدردان ہے اور علم رکھنے والا شاکر شکور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ظاہر ہے شکریہ تو کس کا نہیں ادا کر رہا تو اس کا مطلب ہوتا ہے قبول کرنے والا قدر کرنے والا ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف نازل کی ہے واضح نشانی اور ہدایت کے بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے وہ واضح کر دی ہیں کتاب میں اولئک یلعنهم اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر لعنت کی ہے اللہ نے او ویلعنهم اللائنون اور ان پر لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے یہ ساری مخلوقات جو اللہ نے الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی پھر اصلاح کا رویہ اختیار کیا وبينوا اور پھر اتنے کھل کر حق کے ساتھ آگے کہ ان پر ہر شک اور شبہ ختم ہو گیا فاولئک اتوب علیہم تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا وانا التواب الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاولئک اتوب علیہم میں انہیں معاف کر دوں گا اور میں بڑا ہی زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور
رحم کرنے والوں. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے کفر کی حالت میں، اولئک علیہم اللعنہ، ان پر لعنت ہے اللہ کی، والملائکہ، اس کے فرشتوں کی، والناس اجمعین، اور سارے کے سارے انسانوں کی، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، لا یخفف عنہم العذاب، ان کا عذاب کم نہیں کیا جائے گا، ولا هم ينظرون، نہیں مہلت دی جائے گی. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ ایک الہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں. الرحمن الرحیم. ان فی خلق السماوات والارض، بے شک اس آسمان اور زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے بدلتے رہنے میں، والفلک التي تجری فی البحر، اور کشتیوں کے چلنے میں جو سمندر میں چلتی ہیں، بما ينفع الناس، جس میں کام کی چیزیں ہیں، نفع کی چیزیں ہیں انسانوں کے لیے. وما انزل اللہ من السماء الماء، اور جو آسمان سے اللہ نے نازل کیا پانی، فاحیا به الارض بعد موتها، اور اس کے ذریعے وہ زمین کو موت کے بعد زندگی بخشتا ہے. وبث فيها من كل دابة، اس نے پھیلا دیے طرح طرح کے جاندار. وہ تصریف الریاح، وہ ہواؤں کو چلاتا ہے. وہ سحاب المسخر، وہ بادلوں کو مسخر کرتا ہے، اور بادلوں کا مسخر کرنا. بین السماء والارض، آسمان و زمین کے درمیان. لآیات لقوم یعقلون، اس میں ہدایت، اس میں روشن نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا، اور لوگوں میں سے، انسانوں میں سے وہ جو بناتے ہیں اللہ کے علاوہ شریک. یحبونہم کحب اللہ، انہیں ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ کا حق ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان لائے وہ تو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. ولو یری الذین ظلموا، کاش وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، یرون العذاب، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، ان القوت للہ جميعا، تو وہ دیکھیں گے کہ قوت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے. وان اللہ شدید العذاب، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. اب آپ دیکھیں ایک بہت خطرناک بات کی جا رہی ہے. اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. کیا حال ہوگا اس وقت جب وہ لوگ جو ہیروز ہیں، وہ لوگ جو لیڈر ہیں، وہ اعلان برات کر دیں گے ان سے جو ان کے پیچھے چلتے تھے. آج تو ہم لیڈر کو فالو کرتے ہیں نا، اس کے زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، اور وہ جہاں لے کے ہمیں جاتے ہیں ہم چلے جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن یہ لیڈرز اپنے فالوور سے برات کا اعلان کریں گے، میں تو ان کو نہیں جانتا، یہ کون ہے. اور جب وہ عذاب دیکھ لیں گے، وتقطعت بهم الاسباب، اور اسباب کاٹ دیے جائیں گے. وقال الذین اتبعوا، تو وہ جو فالوورز ہوں گے وہ کہیں گے لو ان لنا کرا، کاش ہمیں ایک اور موقع مل جائے، کاش ہم دنیا میں دوبارہ چل جائیں. فتبرأ منهم کما تبرؤوا منا، تو ہم اسی طرح تم سے بیزاری کا اعلان کریں گے جس طرح تم نے ہم سے بیزاری کا اعلان کیا. كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم، اس طرح اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال بطور حسرت دکھائے گا. وما هم بخارجين من النار، اور ان کو جو ہے وہ آگ سے نکلنے والے ہی نہیں ہے. یا ایھا الناس، اے انسانوں، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، جو کچھ تمہارے لیے، کلوا مما فی، جو تمہارے زمین میں حلال ہے اسے کھاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے. انما یامرکم بالسوء والفحشاء، وہ تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے، بے حیائی کا حکم دیتا ہے. وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور یہ کہ تم اللہ پر وہ بات کرو جو تم سرے سے جانتے ہی نہیں ہو. واذا قیل لهم، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اتبعوا ما انزل اللہ، اتباع کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، تو کہتے ہیں ہم تو اس چیز کی اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا تبھی جب ان کے آباء و اجداد کچھ سمجھ نہ رکھتے تھے، نئی ہدایت کے یافتہ تھے. ومثل الذین کفروا، اور ان کی مثال جو کفر کرتے ہیں، ان کی مثال کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء ونداء، ان کی مثال اس چرواہے کی ہے جو آواز لگاتا ہے، ہانکتا ہے، پکار لگاتا ہے، لیکن اس کی پکار بما لا یسمع الا دعاء ونداء، اس کی پکار آواز کے علاوہ کچھ نہیں ہے. صم بکم عمی فهم لا یعقلون، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، اور یہ عقل رکھنے والے نہیں. چرواہا جب آواز نکالتا ہے نا
تو وہ جو جانور بھیڑ بکریاں اونٹ وغیرہ ہوتے ہیں ان کو سمجھ کچھ نہیں آ رہی ہوتی، آواز سنائی دے رہی ہوتی ہے لیکن عقل تو نہیں ہے، تو آواز ان کو سمجھ کچھ نہیں آ رہی ہوتی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بھیڑ بکریاں ہیں اور یہ جو چرواہا ہے یہ ان کو پکار رہا ہے تو ان کو اس کی آواز سمجھ نہیں آتی اور یہ گونگے بہرے ہو کر ایک ڈگر پر چل رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں کو جو ہم نے بطور رزق تمہیں دی ہیں، واشکروا للہ اور شکر کرو اللہ تعالیٰ کا ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تم اس کے بندے ہو. انما حرم علیکم المیتۃ، ہم نے تم پر مردہ جانور کو حرام قرار دیا ہے. مردہ جانور جو آپ اپنی موت مر جائے، حلال جانور ہو لیکن آپ اپنی موت مر جائے تو وہ حرام ہے. والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اہل به لغیر اللہ یا جس جانور کو اللہ کے نام کے علاوہ ذبح کیا جائے. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، ہاں اضطرار کی اور مجبوری کی حالت میں جب زندگی اور موت کا مسئلہ ہو تو بغیر کسی بغاوت کے اور بغیر کسی زیادتی کے اگر کوئی اس کو استعمال کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا ہے من الکتاب کتاب میں سے، ویشترون به ثمنا قلیلا اور اس کا تھوڑا مول لیتے ہیں، اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، وہ یہ پیسے جو لیتے ہیں یہ اپنے پیٹ میں گویا آگ دھر رہے ہیں. ولا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے بات نہیں کرے گا یوم القیامہ قیامت کے دن. ولا یزکیہم، نئے نئے گناہوں سے پاک کرے گا. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب. لوگ مسائل پوچھنے آتے تھے نا فلاں چیز حلال ہے فلاں نہیں ہے، تو یہ اپنی مرضی کے مسائل بتاتے تھے، حلال کو حرام اور حرام کو حلال بتا دیتے تھے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی ہے گمراہی ہدایت کے بدلے، والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب خرید لیا ہے مغفرت کے بدلے. وما اصبرهم علی النار، تو کتنا حوصلہ ہے ان کا، کیا یہ آگ پر صبر کر لیں گے. ذلک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے ہے کہ اللہ نے کتاب نازل فرمائی حق کے ساتھ. وان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید، اور وہ لوگ جنہوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا وہ ضد میں پڑے ہوئے ہیں اور دور جا گرے ہیں. وآخر دعوانا